بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب جرنیل سیاست میں سے ایک اقتباس 1972 کے اوائل کا ذکر ہے۔ میں اپنے چند کارکنوں کے ہمراہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی دورے پر تھا۔ ہم ایک دن میں 5-6 جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک قصبے میں جو ہی میں تقریر کے لیے اسٹیج پر پہنچا، جلسہ گاہ کے کونے سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے گروہ نے مخالفانہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سامعین کا مجموعی رویہ ہمدردانہ اور دوستانہ تھا اور اکثریت میری تقریر سننا چاہتی تھی۔ تاہم حکومت کی پشت پناہی میں کے نشے میں بدمست پیپلز پارٹی کے یہ کارکن اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے۔ انہیں جلسہ درم برم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جلسہ گاہ میں تقریباً آدھا درجن پولیس کے سپاہیوں سمیت ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا۔ میں نے اپنی تقریر ابھی شروع ہی کی تھی کہ اس پولیس آفیسر نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ہمارے کارکنوں اور ہمدردوں کا تصادم ناگزیر ہو چکا ہے، مجھ سے مائکروفون استعمال کرنے کی اجازت چاہی۔ ماضی میں ایسا کوئی تجربہ نہ ہونے کی بنا پر میں اس درخواست پر حیران تو ہوا، لیکن موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے، میں نے اسے مائکروفون استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ مائکروفون سنبھالتے ہی اس نے سامعین کو بتایا کہ وہ مقامی پولیس اسٹیشن کا تھانے دار ہے۔ اس نے بڑے واضح اور تحکمانہ انداز میں کہا، اپنے پولیس اسٹیشن کے علاقے میں امن و امان قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، میں اسے ہر صورت میں قائم رکھوں گا۔ اس نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر سکتا ہے تو اصغر خان بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اصغر خان کیا کہتا ہے۔ اصغر خان جو کچھ بھی کہے گا اسے حکومت تک پہنچانے کے لیے حکومت کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان کی تقریر میں اگر کوئی بات خلاف قانون ہوگی تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ان سے نمٹ لے۔ اس نے اپنی مختصر تقریر کے ختم کرتے ہوئے کہا، میں یہ دیکھوں گا کہ اصغر خان کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ضرور ملنا چاہیے، اور اگر کسی حرام زادے نے ان کی تقریر کے دوران مداخلت کرنے کی جرات کی تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تقریر ختم کر دی اور اسٹیج سے نیچے اتر کر مختصر سی پولیس کی جمعیت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور جلسے کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اس غیر متوقع تجربے کے بعد میں نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کی اور اس پولیس افسر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی فرشناسی کی تعریف کی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں جہاں اس پولیس افسر کی جرات اور احساس ذمہ داری پر خوش ہوں، وہاں مجھے یہ فکر بھی ہے کہ اس کی تقریر اسے کہیں مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ اس بارے میں مجھے مطلع کرے تاکہ میں اس کے دفاع میں آواز اٹھا سکوں۔ میرے یہ تعریفی کلمات اس کو کچھ ناگوار لگے۔ اس نے بآواز بلند بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اس کا میرے اور میرے سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنا فرض ادا کیا ہے، اسے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جلسہ بڑا پرامن رہا۔ جلسے کو درہم برہم کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے پیپلز پارٹی کے کارکن خاموش رہے اور میری تقریر کے دوران کوئی ہنگامہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد چند سال تک میں اس پولیس افسر کے بارے میں معلومات کرتا رہا۔ مجھے یہ جان کر مسرت ہوئی کہ اپنے فرائض کی ایسی غیر متوقع بجاوری پر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوئی۔ شکریہ۔